آپ کی کتاب قانون عبادات میں آپ نے حج کے باب میں یہ لکھا ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح عمرے کا ضروری جزو یا حصہ نہیں ہے، یہ چیز آپ نے لا جناح علیہ یا یطوف بہما سے لی ہے، حالانکہ یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تواتر سے ثابت ہے اور صحیح کو عمرے اور حج کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں نے فتح مکہ سے پہلے عمرہ کیا تھا، اس وقت دونوں پہاڑیوں پر بت تھے، اس لیے وہ ہچکچا رہے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ کبھی میری آج تک سمجھ میں نہیں آ سکی بات کہ یہ ان دو پہاڑیوں پر بت تھے، اس سے تو مسلمان ہچکچا رہے تھے، اور کعبے میں 365 تھے اور کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ یہ محض افسانہ اور قصہ، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ صفا اور مروہ کی صحیح کے بارے میں یہود نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی مناسک حج کی چیز ہی نہیں ہے سرے سے، اور اس کی وجہ خاص یہ تھی کہ مروہ حضرت اسماعیل کی قربان گاہ ہے، اور یہود کے پورے لٹریچر میں اس چیز کو ہدف کی حیثیت حاصل ہے کہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم کا تعلق یہاں سے ثابت نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اس کا پروپیگنڈا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جہاں یہ آیت آئی ہے اس کے فوراً بعد یہ کہا ہے کہ یہ یہود جو اللہ کے دین کی اس طرح کی حقیقتوں کو چھپاتے ہیں اور جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اس پر یہ سوال پیدا ہوا تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا کہ صفا و مروہ کی صحیح جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک خیر کا کام ہے۔ جو آدمی بھی حج و عمرہ کے لیے آئے، وہ اگر اپنی طرف سے کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو بالکل ٹھیک کرتا ہے۔ تو یہ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کے الفاظ بالکل واضح ہیں کہ یہ ایک نفل عبادت ہے۔ حضور نے یہ نفل عبادت کی ہے، ایسے ہی جیسے آپ نے بڑی باقاعدگی کے ساتھ فجر کی 2 رکعتیں پڑھی فرضوں سے پہلے، تو وہ فجر کی 2 رکعتیں آپ کے مسلسل پڑھنے کے باوجود بھی نفل ہی رہی ہیں، فرض نہیں ہو گئیں، تو یہ صحیح بھی نفل ہی ہے، اگرچہ حضور سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے اور بڑی اچھی عبادت ہے، کریں، لیکن یہ کہ یہ عمرے کا لازمی یا حج کا لازمی رکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں کو مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ جو واپسی حج کے بعد ہوئی ہے اس میں حضور نے صحیح نہیں کی، تو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید پہلے عمرے والی صحیح کو آپ نے کافی سمجھا ہے، حالانکہ آپ نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا پہلے کر کے اور بعد میں نہ کر کے کہ یہ نفل عبادت ہے، چاہیں تو کر لیں اور چاہیں تو نہ کریں۔